حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیں درود پاک، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو میرے محبوب کے اوپر، میرے محبوب کے اوپر، کیا حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ جس ذات کے اوپر درود پہنچانے والا، جس ذات کے اوپر درود پہنچانے والا، وہاں ہم جیسے کروڑوں اربوں خربوں کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے۔ کیا حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ نہیں، حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پر درود پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان پر درود پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب ہم ان پر درود پڑھیں گے تو گناہ ہمارے معاف ہوں گے، جب ہم ان پر درود پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، جب ہم ان پر درود پڑھیں گے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملے گا، جب ہم ان پر درود پڑھیں گے تو قیامت والے دن حضور کا قرب ہمیں ملے گا، جب ہم ان پر درود پڑھیں گے تو قیامت والے دن درود پڑھنے والوں کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ بے شمار باتیں۔ کیا حضور کو درود کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، ہم یہ درود ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ، درود کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں، آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ اب سوال ایک جو پیدا ہوتا ہے، جو سوچنے کی بات ہے کہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے حاصل نہ ہو۔ یا اللہ اپنے محبوب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے اوپر۔ تو مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ تو ان کے متعلق جو پہلی قرآن کہہ رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کے لیے رحمت مانگنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، سوچنے کی بات ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہم پھر یہ جو دعا پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو؟ اصل میں بات یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے، فقیر جب کسی سخی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی اولاد کی خیر مانگتا ہے، اس کی اولاد کی خیر مانگتا ہے، اس کی جان کی خیر مانگتا ہے، اس کے مال کی خیر مانگتا ہے۔ تو مالک یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی تہذیب والا فقیر ہے، یہ کوئی تہذیب والا فقیر ہے، اس کو مانگنا آتا ہے، اس کو مانگنا آتا ہے۔ مالک کو جب کسی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جا کر کہتا ہے کہ تیرے مال کی خیر ہو، تیری جان کی خیر ہو، تیری اولاد کی خیر ہو، تو مالک یہ سمجھ جاتا ہے اس گھر کا کہ یہ جو فقیر آیا ہے نا میرے دروازے پر، اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور جو اکڑ کر پیچھے کھڑا رہے، اپنا سر نہ جھکائے، اپنی جھولی نہ پھیلائے مالک کے دروازے کے اوپر، وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، کبھی اس کی جھولی بھرتی نہیں، بلکہ وہ بدبخت اور اس کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جھولی بھرنے کے لیے مالک کے دروازے پر سر جھکانا پڑے گا۔ مالک کے دروازے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا یک درگیر و محکم بھی، حضرت شہاب الدین سہروردی حضور غوث اعظم کے خلیفہ، اور کیا جس دروازے کے اوپر، جس دہلیز کے اوپر سر رکھ دیا وہاں سے پیچھے نہ ہونا۔ اور کتابیں پڑھیں، حضور غوث اعظم کا فرمان دیکھیں آپ جو سیکھیں۔ خیر، اب مالک جو ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے تہذیب والا فقیر ہے، ادب والا فقیر ہے، فرما بردار لوگوں میں سے ہے، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔
اس کی جھولی کے اندر. کیوں؟ وہ اس کے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے, وہ اس کے آستانے کی خیر مانگ رہا ہے, وہ اس کی اولاد کی خیر مانگ رہا ہے, وہ اس کی جان اور مال کی خیر مانگ رہا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے, ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہ جو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو, کہ جب تم یہاں بھی مانگنے کے لیے آؤ, میری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آؤ, میری بارگاہ میں. اب اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیری اولاد کی خیر ہو, تیرے مال کی خیر ہو, تیری جان کی خیر ہو. وہ تو اولاد سے پاک ہے, وہ تو مال سے پاک ہے. ہاں اس نے ایک طریقہ بتا دیا, اس نے کہا یہ میرا محبوب ہے, میرے محبوب کے لیے میری رحمت کا سوال کرتے ہوئے آؤ, جو جھولی پھیلاؤ گے میں تمہیں عطا کروں گا, جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. تم اس کی خیر مانگتے ہوئے آؤ میرے محبوب کی, جن رحمتوں کی بارش ان کی میرے محبوب کی ذات کے اوپر برس رہی ہے. جب تم میرے محبوب کی خیر مانگتے ہوئے میرے دروازے کے پر آؤ گے تو پھر تمہاری جھولی میں اپنے محبوب کے سمندر کی وہ جو رحمتوں کے سمندر نازل ہوئے ہیں اس کا ایک سینٹا تمہارے اوپر بھی مار دوں گا.